الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم یا طوبى للشام یا طوبى للشام یا طوبى للشام شام کی سرزمین کا 3 مرتبہ حضور نے اس روایت میں یکے بعد دیگر ذکر کیا. قالوا یا رسول اللہ ولم ذلك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تلك ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتها على الشام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، طبیعت خراب ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ تقریر ہی نہ کریں، لیکن آپ لوگوں کے جو دلوں کے جذبات ہیں شاید ان کی وجہ سے اللہ نے ہمت دی تو گرم پانی لے کے میں دے دیا کہ تھوڑا تھوڑا کچھ کو بولا جائے گا. سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ بات کروں. 1 گھنٹہ پہلے بستر سے اٹھ کے میں نے کچھ روایتیں جمع کی اور ارادہ کیا کہ یہ جو ابھی 3-4 دن پہلے 8 دسمبر کو سیریا کے اندر تختہ پلٹ ہوا، اس پر کچھ بات کی جائے. اب آپ سوچیں گے کہ کیا سیریا کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، کیا تختہ پلٹ کے بارے میں بھی روایتیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہیں. قیامت تک آنے والی کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. تمام چیزیں قیامت تک آنے والی اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اپنی امت کے لوگوں کو بدلوا دی. تمام چیزیں، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی گئی ہے. چنانچہ کسی پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو سیریا کا علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کو ہم شام کا علاقہ کہتے ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ میپ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھتے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی صرف گوگل میپ وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو موجودہ زمانے پر فٹ نہیں کرتا. 2 باتیں سمجھیں. حدیث کے اندر جس ملک شام کا ذکر آیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس بھی ہے، اور پورا فلسطین اور پورا ملک شام اور سیریا کا علاقہ، یہ سب کا سب علاقہ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی کی 1-2 نہیں نہ جانے کتنی حدیثوں کے اندر آیا ہے. 1-2 نہیں نہ جانے کتنی حدیثوں میں. چند روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آج کل چونکہ نام بدل گئے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو سیریا ہے، جسے سوریا سیریا جو آپ چاہیں بولیں، اور اسی کے بغل میں اردن کا علاقہ، اور آگے بڑھیں گے تو لبنان کا علاقہ، اور سائڈ میں آ جائیں گے تو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے علاقے اور گاؤں. یہ چاروں کے چاروں ملک وہ ہیں جو مل جل کر کے حدیث کے اندر آئے ہیں. یعنی ملک شام کا جب اللہ کے نبی نے ذکر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف وہ علاقہ ہو جہاں مسجد اقصی ہے، بلکہ فلسطین کا پورا علاقہ اور فلسطین کی تمام آبادیاں اس کے اندر داخل ہے. اسی طرح لبنان اور اردن کا علاقہ اور سیریا کا علاقہ، یہ تمام علاقے وہ ہیں جو
حدیث کے مطابق ملک شام کا حصہ ہے، اور قرآن کریم میں نہ جانے کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کا ذکر کیا، یہاں کی زمینوں کا ذکر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے لے کر کے اپنے آخری نبی کے آنے تک بیچ میں جو رسول اور نبی بھیجے ہیں، تو نہ جانے کتنے رسول اور نہ جانے کتنے انبیاء وہ ہیں جو اس پورے خطے کے اندر اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ باضابطہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے اس پورے علاقے کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا علاقہ، نبیوں اور رسولوں کی سرزمین اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں یہ آج تک تختہ بلند ہوا۔ پہلے ہم ان آیتوں کو سمجھیں جن آیتوں کے اندر باضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، میں قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، ان کی بات نہیں کر رہا، خود ہماری مذہبی کتاب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کو، اس پوری سرزمین کو باضابطہ برکت والی سرزمین سے تعبیر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت سورہ اسراء کی یہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکے سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اتنا تو ہم سنتے سمجھتے ہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ مسجد اقصی کا علاقہ وہ ہے جس کے آس پاس کے علاقوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس علاقے کا ذکر کیا اور اس علاقے کی سرزمینوں کو فرمایا کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر اگر اس علاقے کی ہم بات کریں تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ برکتوں والا علاقہ ہے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ آپ پڑھیں گے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ سرزمین ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب فرعونیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے کہا کہ تم ایسے علاقے کے اندر چلے جاؤ جو سیف ہو، جہاں لڑائی دنگا نہ ہو، جہاں تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو، تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جس علاقے میں گئے تھے وہ وہی علاقہ ہے جو آج شام کا علاقہ۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا، میں چند نبیوں کے اہم اس سے ذکر کروں گا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کتنے مشہور اور جلیل القدر نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گفتگو کا شرف حاصل کیا تو خلیل اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت اولا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی ہجرت کا ذکر کیا، جب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنا گھر وغیرہ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر جس جگہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے جو بعد میں نبی بنے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کو بچا کر کے ان علاقے والوں سے اس علاقے میں ہم ان کو لے گئے، بارکنا فیہا للعالمین، جس علاقے کے اندر ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے برکتیں پیدا فرمائی ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے شر سے بچنے کے لیے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ظلم سے بچنے کے لیے جس علاقے کی طرف گئے تھے وہ علاقہ بھی ان کے شام کا علاقہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے یہ انبیاء ہیں
اور کہاں پہنچ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سیف محفوظ رکھنے کے لیے ملک شام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء 17 پارے کے اندر ایک سورت ہے، اس کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان نام کے ایک نبی گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ درندوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے آپ اس طریقے سے گفتگو کر لیا کرتے تھے جس طریقے سے ایک انسان کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جب سورہ انبیاء میں ذکر کیا تو فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو کنٹرول میں کر دیا تھا اور وہ ہوا حضرت سلیمان کا تخت شاہی لے کر کے چلتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس علاقے کی طرف چلی جاتی تھی جس علاقے میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جس علاقے میں جایا کرتے تھے وہ علاقہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ یہ تو چند آیتیں میں نے ذکر، وقت نہیں ہے اس سے زیادہ آیتوں کے ذکر کرنے کا۔ آپ نے سنا، میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے نکلے تو آپ نالج لے کر کے جائیں، کسی سے اگر بات کرے تو آپ بتلائیں کہ ملک شام کی فتح یابی پر، ملک شام کے تختہ پلٹ پر، ظالم اسد کی حکومت کے خاتمے پر ہم ہندوستان کے مسلمان کیوں نہ خوش ہو۔ وہ علاقہ نبیوں کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہمارے رسولوں کا علاقہ ہے، وہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ علاقہ وہ ہے جس کا قرآن کریم نے جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن ہم یہ ذکر جب کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا۔ تو آپ بتلائیے گا، نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے جس علاقے میں گئے تھے وہ کون سا علاقہ تھا؟ ملک شام کا علاقہ۔ حضرت لوط جہاں گئے تھے وہ شام کا علاقہ تھا، حضرت ابراہیم جہاں گئے تھے وہ بھی شام کا علاقہ تھا، اور حضرت سلیمان جیسا جلیل القدر جس جگہ مسلسل آیا جایا کرتا تھا وہ علاقہ بھی ملک شام کا علاقہ تھا۔ یہ اس لیے ہم مسلمانوں کو وہاں سے محبت ہے اور انسیت ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ جگہ نبیوں والی جگہ ہے، رسولوں والی جگہ ہے، اور قرآن کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دوبارہ بھی ہم زندہ کیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ارض المحشر اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں لگیں گے ان روایتوں کے پڑھنے میں جن روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملک شام کا ذکر کیا، اور مطلب کہہ لیجیے آپ کے دل خوش ہوتا ہے اور دل یہ چاہتا ہے، یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم مسلمانوں کو بھی یہ موقع نصیب ہو کہ ہم وہاں سفر کریں اور وہاں جا کر کے مسجد اقصی میں نمازیں ادا کریں۔ کیوں نہ ہو، آپ سب نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے ہیں تو آپ نے باضابطہ سارے رسولوں اور نبیوں کی امامت کرائی ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر کے ملک شام کے علاقے میں واقع فلسطین کے اندر باضابطہ جو مسجد ہے مسجد اقصی، اس کے اندر تو کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں وہاں جا کر کے نماز ادا کروں؟ حضور نے فرمایا تھا، یاد آئی ایک روایت کہ اگر کوئی مسلمان تھوڑا سا بھی موقع ملے اور یہ تمنا کرے کہ مجھے صرف اتنا سا موقع مل جائے جتنا ایک آدمی گھوڑا باندھتا ہے اپنی رسی سے، اپنے گھوڑے کو جب آدمی رسی سے باندھتا ہے اور تھوڑی دور چلا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر اتنا بھی موقع کسی آدمی کو مل جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا اور اسے کرنی چاہیے کہ اتنی دیر کے ہی لیے مجھے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو جگہ مل جائے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں، اور آپ دیکھیے گا ہم مسلمانوں سے اگر کوئی بات کرے کہ بھئی ہندوستان میں آپ رہتے ہو،
سب سے زیادہ عظمت والی برکت والی مسجد تمہاری نظروں میں کون سی ہے؟ تو ہم مسجد حرام کا نام لیں گے جہاں خانہ کعبہ ہے، ہم طواف کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کوئی دوسرے نمبر پر تو ہم مسجد نبوی کا نام لیں گے جو اللہ کے نبی کی مسجد ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی معلوم کرے کہ کوئی تیسرے نمبر پر اور بتا دو تو ہماری اسلامی ذمہ داری ہے کہ ہم ان دو مسجدوں کے بعد میں مسجد اقصیٰ کا نام لیں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم جذبات میں کہہ رہے ہوں. آپ پڑھیے گا ایک روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں صرف نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں. مسئلے کو سمجھے اچھی طرح، غلط فہمی نہ رہے. ہم جیت پور میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یار چلو بنگلور چلتے جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جائز نہیں ہے. جمعے کی نماز جیت پور میں بھی ہوتی ہے تو بنگلور کیوں جاؤ گے؟ لیکن اگر آپ کو صرف نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو 3 مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے. اور جانے کے لیے جو خرچ کرو گے، آنے جانے میں جو مشقت برداشت کرو گے، اس پر ثواب بھی ملے گا. ایسی صرف 3 مسجدوں کا تذکرہ حدیث میں. نمبر 1 مسجد حرام، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا ومسجدی ھذا، میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا مسجد اقصیٰ. یہ باغات کا مسئلہ ہے. آپ اپنی کمائی کا پیسہ خرچ کریں اور صرف مکہ المکرمہ اس لیے جائے کہ مجھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہے، صرف اس لیے جائے کہ مجھے اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. آپ جائیے فلسطین اور شام سفر کیجئے، خرچ کیجئے، اور اس لیے جائیے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنی ہے. اس آنے جانے کے خرچ پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں ہم جانے لگے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف نماز پڑھنے کا ثواب لینے کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. آپ اپنے کام سے گئے ہیں، اپنی ضرورت سے گئے ہیں تو ایک الگ بات ہے، آپ چاہے جہاں نماز ادا کریں. لیکن صرف اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اور منع اس لیے فرمایا تاکہ مسلمان کی نظروں میں دنیا میں مسجدیں جتنی بھی ہیں ان تمام مسجدوں کی عظمت برابر موجود ہے. مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. میں بات کر رہا تھا ملک شام کی. آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، 3 مرتبہ حضور نے ملک شام کا ایک ساتھ تذکرہ کیا اور فرمایا یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام. خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، خوشخبری ہو شام والوں کے لیے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول لما ذالک، آپ شام والوں کو کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ آپ شام والوں کے لیے خوشخبری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنیے گا، تلک ملائکۃ اللہ باسطو اجنحتہا علی الشام، کہ سنو اللہ کے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے ہر وقت ملک شام پر اپنے پر اور بازو بچھائے ہیں. یہ وہی شام جس میں ابھی 3-4 دن پہلے تختہ پلٹ ہوا، اسی کا تذکرہ حضور کر رہے ہیں. اور اپنی زبان پر اللہ کے نبی شام کے لوگوں کے لیے بشارت سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. ایک صحابی کو جب اعتراض ہوا، اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، وجہ پوچھی انہوں نے کہ حضور شام والوں کو کس چیز کی خوشخبری، کیوں وہاں کی فضیلت آپ نے بیان کی؟ تو کیا فرما رہے ہیں آقا کہ اللہ کے فرشتے ہر وقت 24 گھنٹے ملک شام والوں کے اوپر اپنے پر بچھائے رہتے ہیں. یہ فضیلت ہے ملک شام کی اور وہاں کے لوگوں کی جو اللہ کے نبی نے باضابطہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی. آگے جامع صغیر کے اندر ایک روایت ہے اور یہ روایت
میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنی نسلوں کو بھی بتلا دیں کہ اگر آنے والے وقت میں ہم دنیا میں نہ رہیں اور حالات اگر خراب ہو جائے اور تمہارے سامنے آپشن ہو اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا، تو تم کس جگہ جاؤ گے؟ کون سی جگہ کو چوز کرو گے؟ حضور نے فرمایا، حضور قیامت کے قریب ہونے والی جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بہت جنگیں ہوں گی، حالات یہاں سے ادھر ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بالشام فإنها صفوة بلاد اللہ تعالی، کہ اے لوگوں ایسے وقت میں جب تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو منتخب کرنے لگو، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں رہنے کے لیے تم جگہ کا تعین کرنے لگو، آپ نے فرمایا کہ سنو، تم ملک شام کو لازم پکڑ لینا، اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے لگو، تو فرمایا کہ ملک شام چلے جانا۔ اور آگے اس کی وجہ بتلائی، اس لیے کہ یہاں کی جو زمین ہے یہ اللہ کی منتخب کردہ زمین ہے، اللہ کی نظروں میں یہاں کی پسندیدہ زمین ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا یسکنها خیرۃ من خلقی، کہ اس وقت میں اس علاقے کے اندر اللہ کی مخلوق میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ مسلمان ہوں گے۔ یہ حضور کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا فمن ابا، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر کسی کو ملک شام میں رہنے سے کوئی تکلف ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو اور وہ وہاں نہ جا سکتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ملک شام کے علاقے میں موجود جو تالاب ہے، وہاں کی نہریں ہیں، وہاں سے پانی پینے کے لیے وہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے۔ یعنی اگر تمہیں اتنا موقع بھی ملے کہ تم اس علاقے سے گزرو اور وہاں کے تالاب کا پانی بھی پی لو، تو تم پانی پینے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھنا اور پانی پی کر کے گزر جانا، اگر تمہارا منہ وہاں نہیں ہوگا۔ یہ حضور ملک شام کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا فإن اللہ تکفل لی بالشام وأہلها، کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور ملک شام کے علاقے کی ضمانت عطا فرمائی۔ یہ میں نے دو روایتیں پڑھی اور دونوں روایتوں کے سیم الفاظ جو اللہ کے نبی نے استعمال کیے تھے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ 4-5 آیتیں میں نے پڑھی تھی اور 2 روایتیں۔ ان 4-5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ملک شام کا اور اس کے علاقے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ علاقہ برکت والا ہے۔ اور ان دونوں روایتوں میں ایک دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں نے کیا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک شام کا علاقہ برکت والا علاقہ ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا اگر تمہیں رہنے کا موقع ملے، اپنا علاقہ چھوڑ کر اس جگہ جانے کا موقع ملے، تو تم ملک شام کی جگہ کو منتخب کرنا۔ ان دونوں روایتوں کو ہم مسلمان، میں چاہوں گا اور یہ کہوں گا خود بھی ذہنوں میں رکھیں اور اپنی نسلوں کو ہم یہ بتلا دیں۔ آج یہ بیان سننے کے بعد شام کا کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھنا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ، تو بجائے نیوز چلانے کے ان کو بتلانا کہ سنو، ملک شام کا علاقہ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ ہوا۔ اپنے بچوں کو بتلانا کہ ملک شام کا علاقہ وہ ہے جہاں جانے کی اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو وصیت فرمائی کہ اگر تمہیں موقع ملے اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے کا تو تم ملک شام چلے جانا۔ یہ بات آج آپ اپنے بچوں کو بتلائیں گے، آپ کے بچے جب بوڑھے ہوں گے وہ اپنی نسلوں کو بتلائیں گے اور وہ اپنی نسلوں کو بتلائیں گے، تو شاید روایت کے اوپر عمل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے حالات وہاں کے پلٹے اور ہم مسلمان بس نیوز دیکھتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ دیکھنی کون سی ہے، چینل کون سا دیکھنا ہے، بس دیکھی اور اپنا ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں اور ٹپڑیاں چل رہی ہیں، تفسیریں چل رہے ہیں، ارے تمہیں پتہ نہیں حالات یہ ہو گئے، وہاں سے یہ ہو گیا، وہاں سے وہ ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان ہندوستان کا جو ناپاک اور گندا غلیظ قسم کا میڈیا ہے،
اس کی باتیں سن کر شام کے مجاہدوں تک کو بغداد کا جنگجو کہتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، اگر ہمیں اپنی تاریخ کی نالج نہیں ہوگی، ہمیں قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم سے غلطیاں کتنی بڑی بڑی ہوگی کہ ہمیں اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ غور کیجئے، ملک شام کے اندر جو تختہ پلٹ ہوا، وہاں جن لوگوں کو اللہ نے حکومت دی ہے اس وقت، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ آپ نے جو یہ روایت سنی کہ وہاں فرشتے پر بچھائے رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی اللہ رب العزت خصوصی مدد فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، عشاء کی نماز 8 تاریخ کو جس انسان نے، جس کا نام جولانی ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں، آ کر کے نماز ادا کرائی ہے، کیا اس کی تلاوت سن کے تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ آدمی جنگجو ہوگا؟ پسٹل اس کے ہاتھ میں ہے، مؤذن تکبیر پڑھ رہے تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے اپنی پسٹل رکھی اور عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز میں انہوں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، وہ تلاوت سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ امام حرم ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں کوئی آدمی امامت کر رہا ہے۔ اتنا اعلیٰ درجے کا قرآن اور قرآن کریم کی آیتیں بھی وہ وہی پڑھ رہے ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسے مسلمان کے بارے میں ایسے جملے بول جائے جو جملے صرف میڈیا بولتا ہے، مصلحت کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن ہم بچ جائیں۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ یا تو اپنی نالج کو بڑھائیں، ورنہ پھر اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، ظلم کے پاؤں زیادہ دن چلتے نہیں ہیں۔ وہ ظلم کرنے والا چاہے بشار ہو یا اس کا باپ ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم کرنے والا آدمی ہو، ظلم زیادہ دنوں تک چلتا نہیں ہے۔ اور ظلم اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں، میں 2 قصے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سوشل میڈیا پر آپ مجھ سے زیادہ چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ لبنان کا ایک 18 سال کا نوجوان، لبنان کی میں نے شروع میں بتایا کہ شام کا حصہ ہے آج کل حدیث کے مطابق، اس وقت 58 سال کا ہے۔ جب وہ 18 سال کا تھا، 1986 عیسوی کے اندر بشار کے باپ نے جو ظالم تھا حافظ اسد، اس نوجوان کو 18 سال کی عمر میں جیل میں ڈالا تھا۔ اور 30 سال کے بعد وہ نوجوان جب پرسوں جیل سے باہر آیا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس نے نکلتے ہی یہ پوچھا کہ کیا صدام حسین نے ظالم اسد کو ختم کر دیا؟ اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں جیل میں آیا کون سی حکومت میں تھا اور میں کس وقت دنیا سے چلا گیا اور کس وقت دنیا میں ہوں، اس بندے کو کچھ نہیں پتا۔ آپ مسلمان جب کسی نیشنل لیول کے میڈیا میں کھڑے ہو تو صرف یہ سوال کرنا کہ ایک 18 سال کا نوجوان بے قصور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور 30 سال کے بعد میں اس کو نکالا جاتا ہے، آپ بتلائیے کہ دنیا کا کون سا مذہب اس ظلم کو ظلم نہیں کہتا۔ ایک قصہ، یہ ہوائی بات نہیں کر رہا، میں لکھ کے لایا تھا۔ دوسرا قصہ، عبد الرحمن نامی ایک انسان جو حما کا رہنے والا تھا، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، باضابطہ MBBS کرنے کے لیے حما پہنچتا ہے، اس کو راستے میں اٹھا کر کے یہی ظالم بشار الاسد جیل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ چند مہینے ہوئے تھے اس نوجوان کی شادی کو، وہ جیل میں گیا، اس نوجوان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی عمر کل کے الجزیرہ میڈیا کے مطابق 13 سال کی بتائی گئی۔ اب وہ نوجوان جب باہر آیا، آپ یہ بتلائیے کہ اس انسان کو جس کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا، 13 سال کا بچہ جس کا نوجوان ہونے لگا، جب جیل سے باہر لایا گیا، ہوش و حواس اس کے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ جو آدمی آپ میں سے جو لوگ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، وہ جان سکتے ہیں اس چیز کو۔ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ
وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے بدھی دی ہوتی ہے، جس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بے قصور اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو آپ یہ بتلائیے کہ اس کو دنیا کا کون سا ملک اور کون سے ملک کا کون سا مذہب اور کون انسان ظلم سے تعبیر نہیں کرے۔ آپ یہ دو قصے پوچھئے گا میڈیا کے لوگوں سے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے۔ پچھلے 3 دن پہلے تک ہمارے میڈیا نے چھپایا اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ظلم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ نوجوان پہنچے ہیں بشار الاسد کی خفیہ جیل کے اندر۔ ہمارا میڈیا ہندوستان کا مجبور ہوا پچھلے 48 گھنٹوں میں مسلمانوں جو بشار الاسد کی جیل ہے وہاں سے جو باضابطہ ویڈیوز آ رہے ہیں وہ ہماری عقل کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو 1 منٹ میں اس کا تھوڑا سا نمونہ دکھلاؤں۔ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، زندہ مسلمانوں کے یہ جو ناخن ہیں 5 انگلیوں کے ناخن پلاس کے ذریعے سے کھینچ لیے گئے، بعض مسلمانوں کی زبان تک کاٹ کے الگ کر دی گئی، اور بعض مسلمانوں کے یہ جو بال ہیں بالکل ناخن کی طرح اکھیڑ دیے گئے، ان کے سروں کے بالوں کو اکھیڑ دیا گیا، اور بعض انسانوں کے پیشاب کرنے کی جگہ کو مکمل طور سے کاٹ دیا گیا، اور بعض مسلمانوں کی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا گیا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی داستان نہیں ہے، یہ 2000 عیسوی کے بعد سے کرنے والا وہ انسان تھا جس کو پوری دنیا آج مجبور ہوئی ہے کہنے پر کہ یہ ظالم تھا، اور اس کو دنیا کی تاریخ ظالم لکھے گی۔ یہی بشار الاسد کے نام سے روس نے اس کو پناہ دی۔ کل وہاں کے مسلمانوں نے جس انسان کو سولی پر چڑھایا، تبدال نامی آدمی، آپ جانتے ہیں ایک شیر کا بچہ وہ پالتا تھا، اتنا بڑا عیاش قسم کا آدمی، یہ سب وہی حرکتیں کیا کر۔ ایک شیر کا بچہ پالتا تھا جیسے ہندوستان کے مسلمان بلی اور کتے پالتے ہیں، وہ پالتا تھا شیر، اور باضابطہ اس شیر کو اپنے جیل خانے میں لے کر کے جاتا تھا، اور جب اس کا شیر لگتا تھا کہ بھوکا ہے وہ کسی بھی مسلمان کی گردن کاٹ کے شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم ہوئے ہیں پچھلے 56 سالوں کے اندر شام کے اندر، اور اللہ کے نبی نے تو روایت میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ملک شام کے اندر ایک قوم پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی مدد فرمائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں سے اسلام کی حکمرانی کا کام لیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور وہی آیا ہے، اور یہ جو میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں وہ بات نہیں کہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، صرف اس لیے کی ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مسلمان سے رشتہ وہ ہے جو دیوار میں لگی ہوئی ایک اینٹ کا رشتہ دوسری اینٹ سے ہے۔ یہ حدیث میں ہے یشد بعضہ بعضا، حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اینٹ سے مل کر کے دیوار قائم ہوتی ہے۔ ایک اینٹ اگر آپ نکال دے دوسری اینٹ آپ نہیں رکھ سکتے۔ پوری دنیا کے مسلمان کی مثال یہی ہے، اگر شام کے اندر بسنے والے کسی مسلمان کے بال کو نوچا جائے گا تو جیب پور میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اگر تکلیف نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم اس کو اپنا اسلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے کھل کر اس پر باتیں کی، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم بشار کو، اس کے باپ کو، اور ان کی حکومت کے جتنے لوگوں نے ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی ہے کھلی مدد ہے۔ افغانستان کے اندر بھی یہی ہوا تھا، آج الحمدللہ سیریا کے اندر ہوا، اور یہ مدد اللہ کی وہ مدد ہے جو اسلامی نظام قائم کرنے میں پوری دنیا کے اندر ایک انشاءاللہ بہترین نظام کا مشعل بنے گی۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جلد از جلد اللہ تعالی مسجد اقصی کو بھی آزاد فرمائے، اور ہمیں وہاں نماز کا موقع نصیب فرمائے۔